بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، حضرت مخدوم الاولیاء زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین، حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا 978واں عرس پاک، اس کی تقریبات جو ہے کل سے شروع ہو رہی ہیں، اور صدیوں سے آپ کا مزار پاک جو ہے مرج خلائق ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت شیر ربانی شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس مدینہ شریف پہنچنے کے لیے خرچ نہ ہوں تو وہ لاہور جا کر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی زیارت کریں۔ چشمہ فیض گنج بخش صفحہ نمبر 44۔ تو یہ وہ مزار پاک ہے جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیوں کا باب مراد ہے، جہاں پر اللہ کی مخلوق حاضر ہوتی ہیں۔ کشف المحجوب کی میں ایک دو بات آپ کو سناتا ہوں، جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے تربیت یافتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں شہر کے اندر اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی رہتا ہے، تو میں اس کی زیارت کرنے کے ارادے سے اس کی طرف چلا گیا۔ چوں با مسجد وے برسیدم، جب میں اس کی مسجد میں پہنچا تو وہ اپنے گھر سے باہر آیا اور مسجد میں داخل ہو کر قبلہ شریف کی طرف اس نے منہ کر کے جو ہے وہ تھوک دیا۔ وہ ادخانہ بیرو آمد و اندر مسجد اددہان جانب قبلہ افگند۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ادانجا برگشتم، تو میں وہاں سے واپس آ گیا، ویرا اسلام نہ گفتہ، اور اس شخص کو میں نے اسلام جو ہے وہ نہ کیا، اور میں کہنے لگا ولی را بایت کے شریعت بر خود نگاہ دارن، ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کے اوپر جو ہے وہ نگاہ رکھنے والا ہوں، تا حق تعالی بروے نگاہ دارن، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر توجہ فرمائے۔ یعنی جو ولی ہوتا ہے وہ شریعت کا لحاظ رکھتا ہے اور شریعت پہ کی پاسداری کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے۔ اگر این مرد ولی بودیں، اگر یہ شخص ولی ہوتا، آب دہر را بجانب قبلہ بر زمین مسجد نیف گندے، تو اس وقت اپنے منہ سے جو ہے مسجد کے فرش کے اوپر جو ہے وہ کلی نہ کرتا، حفظ حرمت را، اس لیے کہ مسجد کی حرمت اور تقدس جو اس کا لحاظ کرتے ہوئے، وہ یا حق اورا نگاہ داشتیں مرصحت کرامت را، یا کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ فرماتا اور اسے شریعت کی خلاف ورزی سے بچا لیتا۔ گویا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس شخص کے ساتھ ملاقات نہ کی۔ کیوں ملاقات نہ کی؟ اس لیے ملاقات نہ کی کہ اس نے اللہ کے گھر کا ادب جو ہے اس کا لحاظ نہ رکھا، اس نے شریعت کے مسئلے کا لحاظ نہ رکھا۔ پھر آپ خود فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آشم پیغمبر را علیہ السلام، اسی رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بخواب دیدم، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ مرا گفت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، یا بایزید، اے بایزید بسطامی، برکات چے کر دیں کہ جو تو نے آج دن کے وقت عمل کیا اس کی برکات اندر تو رسیدی،
تیرے اندر جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیگر روز بدیں درجہ رسیدم، کہ اگلے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ شما ہمیں بین عید، کہ تم تمام لوگ جو ہیں مجھے اس مقام کے اوپر دیکھتے ہوں۔ کشف المحجوب فارسی 14واں باب ہے، صفحہ نمبر 271 ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شریعت کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں، شریعت کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جاہل صوفی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے بعد جو ہے اس بات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ ہم جو ہے اس کے بعد شریعت کا لحاظ رکھیں، شریعت کے ارکان ہم سے ساقط ہو جاتے ہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت کے اندر یہ لوگ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کشف المحجوب شریف کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت حبیب بن سلیم راعی یہ تبع تابعی تھے، اور مشائخ میں سے کسی نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بتایا، تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کے ولی تھے وہ تبع تابعی حضرت حبیب سلیم راعی کے پاس گئے۔ جب وہاں پر گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور قریب ہی ان کی بکریاں جو ہیں وہ چر رہی تھیں، اور بھیڑیے جو ہیں ان کی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور انہوں نے دعا سے نوازا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی تبع تابعی حبیب بن سلیم کے پاس گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایھا الشیخ، اے شیخ گرگرا با میشے موافق میں بینم، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے جو ہیں انہوں نے تمہاری بکریوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کب سے بھیڑیوں نے تمہاری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے از آنکھ رائی میش بحق موافق است، اس لیے کہ بکریاں جو چرانے والا رائی ہے، بکریوں کا جو مالک ہے، اس نے اپنے رب کے ساتھ موافقت اور دوستی کر لی ہے۔ جب سے میں نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ لگا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد کے اندر جو ہے وہ میں وقف ہو چکا ہوں اور اللہ کی یاد کرنے لگا ہوں، تب سے بھیڑیے جو ہیں انہوں نے میری بکریوں کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ تو یہاں پر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ جو شخص جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے، اور اس کی صورت ایک یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے دلوں کے اندر اس اپنے ولی کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر یہ کہہ کر جو ہے جو شیخ تھے انہوں نے تبع تابعی سے جو ہے وہ کہا کہ میں کچھ پینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکڑی کا پیالہ لیا، ایک پتھر کے نیچے رکھا، جہاں سے 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ پھر جو ہے کہا کہ ایھا شیخ این درجہ بچے یافتیں، کہ یہ مقام، یہ عظیم مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ فرمانے لگے با متابعت محمد رسول اللہ، یہ سب کا سب جو ہے حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی اور آپ کی غلامی کی وجہ سے حاصل ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کشف المحجوب کی ان 2 واقعات سے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے کہ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ شریعت کا پاس، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کرتا ہے اور شریعت کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب خاص جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی